ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی, نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی ہیں, بہت بڑی اسکالر بن جاتی ہیں, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا, تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے تھے نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا. ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے وہ. اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی, لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دوبارہ سے. اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے؟ آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی, اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں. ایسے یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علم بردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام اپنے لیے. میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو.
ان کمبختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے, یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہے, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے, دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتہ ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا, تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے, اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے, جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں. تبھی تو جامعہ رشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعہ رشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی, اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں. وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہیں. ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے, لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعہ رشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے. ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے, ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ
अक्सर व बेशतर, या बहुत दफा, अक्सर व बेशतर भी नहीं कहो, बहुत दफा यही होता है उसका आउटपुट। तो मैंने जो बयान किया है ना, ये मेरा क्लिप चलाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, वो जो उन लोगों ने रिएक्शन किया ना लिबरल लोगों ने मेरे खिलाफ, उस पे ये चलाओ क्लिप कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, होते तो हम खुद यूनिवर्सिटी ना बनाते जामिया रशीद में, उसमें लड़कियों के लिए भी है लड़कों के लिए भी है, हम खुद बनात के मदरसे ना बनाते, हम खुद अपनी बेटियों को ना पढ़ाते। हम खिलाफ इसके हैं। जो मेरा बयान का असल मौजू था वो ये था कि तालीम को शादी में रुकावट मत समझो, और जो ससुराल चाहता है ना रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, उसको बोलो भाई बच्ची की शादी की उम्र हो गई है, हम पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उसको 2 साल हो गए, अब आपको अगर ये बहू चाहिए, बहू बना के आपने इसको ले जाना है तो ले जाएं, आप शादी में ताखीर ना करें, अगला 2 साल आपके खर्चे पे होगा, इसमें क्या बुराई है भाई? अगले जो 2 साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। मैं तो ऐसा ही करूंगा भाई, अगर मुझे अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए और मुझे पता है इसका बाप खर्चा उठा रहा है, 2 साल इसके बाप ने पढ़ा दिए हैं, 2 साल रह गए हैं, तो मैं हल्फिया बोल सकता हूं कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूंगा ना इसको अपनी बहू बनाने में, मैं उनसे कहूंगा कि आप शादी में रुकावट ना करो, अगले 2 साल का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, या मेरा बेटा उठाएगा या मैं उठाऊंगा। खुलासा ये कि ससुराल उठाएगा। बेगैरती क्या चल रही है मार्केट में? 2 साल बाद हम शादी करेंगे, 2 साल तक पढ़ाई आपके जिम्मे है, तो ससुराल पेड़े खाने के चक्कर में होता है कि हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है, 2 साल बाद जब वो डॉक्टर बनेगी बाप के खर्चे पे बनेगी, और पेड़े कौन खाएगा? हम खाएंगे बैठ के। तो हमने बहुत माकूल बात की है भाई, क्यों शादी में ताखिर कर रहे हो? तुम यूरोप की एक चीज ले रहे हो, एजुकेशन को, उनका फैमिली सिस्टम तो देखो, बर्बाद हो गया यार, गधे घोड़ों वाली जिंदगी बना चल रही है उन लोगों की। तो हम तो दोनों को जमा कर रहे हैं भाई, तालीम भी होगी और टाइम पे शादी भी होगी, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। और अगर दोनों में टकराव हो रहा है तो निकाह को तरजीह देनी है, क्योंकि निकाह नेचर है, फितरत से बगावत नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता सारी लड़कियों को एजुकेटेड बना दो, शौहरलेस, बर्बाद हो जाएगी सोसाइटी। तो वो ज्यादा बड़ मर्दों का काम है कमाना, औरत का काम घर संभालना है। तो 2 चीजों में जब टकराव हो रहा होगा तो तरजीह शादी को दी जाएगी, तालीम को नहीं दी जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। अगर इस पे कोई कहता है कि नहीं नहीं तालीम ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब आप कायल हो यूरोप के कल्चर के, आपको औरत के घर बसाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो आप काफिर हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इस्लाम फोकस ज्यादा किसको करता है? घर बसाने को। एक साहब मुझे कहने लगे कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, ये क्या मौलवी लोगों ने शादियां करके बच्चे पैदा करने में लगा दिया। मैंने कहा यार आपकी अम्मा भी पढ़ लेती ना ज्यादा, आपको पैदा ना करती तो ये नमूना पैदा ना होता। ये बात आपकी अम्मा को भी सोचनी चाहिए थी, नहीं सोचनी चाहिए थी? पढ़ती रहती, बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती, तो आप जैसे नमूने पैदा बोलते क्यों नहीं भाई? तो खुदा के बंदे, तुझे जिस वजह से जिंदगी मिली है वो इसलिए कि तेरी माँ ने कुर्बानी दी है, निकाह किया है और तुझे जन्म दिया है। औरत का बहुत बड़ा किरदार है नस्ल पैदा करना, तो ये कोई ऐब नहीं है औरत के लिए। यूरोप अमेरिका ने इसको ऐब बना के पेश कर दिया लिबरल लोगों ने कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। भाई साहब वो इंसान पैदा कर रही है, बरसाती मेंढक पैदा नहीं कर रही है। वो हमारी माओ ने हमें ना जना होता, आज हम यहां ना बैठे होते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मां ने भी उसको जना है, मूसा की मां ने भी उसको जना है, जितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन की मां ने जना था, न्यूटन की मां भी न्यूटन बन जाती, न्यूटन पैदा नहीं होता। वो भी कहती मैं न्यूटन बनूंगी, मैं पढ़ाई को फोकस करूंगी, शादी करके बच्चे पैदा नहीं। न्यूटन आता मार्केट में। तुम लोगों ने औरत को यार यानी औलाद के पैदा करने को एक ऐब बना दिया है। औरत का तो सबसे बड़ा एहसान ही है कि वो नस्ल पैदा करती है। नस्ल में अगर बंदर पैदा हो रहे हैं तो गलत है, अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, अगर बंदर या बरसाती मेंढक पैदा हो रहे होते हैं ना तो गलत था। पैदा क्या हो रहा है? इंसान पैदा हो रहा है भाई। ये तो सबसे बड़ा औरत का सोसाइटी में किरदार है। और हमारी माओं को इज्जतें इसी बेस पे तो मिली है, औलाद जन्म दी है उन्होंने। बुढ़ापे में क्या करोगी भाई तुम? मैं वो अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना, एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी, लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। ठीक है, सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोबारा से उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी
اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے؟ آہ, کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کے بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے. مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا الحمدللہ. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے. اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے, چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی. جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنائے گی. ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. ان کے پیسہ ہی خدا ہے, سب کچھ پیسہ ان کے. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں. یہ جاپان میں جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم وقت تو اتنا کما رہا ہے, چیپونگ کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چی پوپا پاپا اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے. اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں, مشینی کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ دنیا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ڈرائیور لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا. تو جاپان میں تو جگہ میں نے بلاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کم وقتوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے. جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا, سب کچھ محبتیں ختم, تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم وقت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز آپ خود مرو گے, بوٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا.
तो वो नहीं गंदगी बर्दाश्त करते, वो अच्छे लोग हैं, वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सोसाइटी का अच्छा पहलू है, लेकिन एक बड़ा भयानक पहलू है। वो पहलू यही है कि आप तमीज से मरें काइंडली। इधर उधर खून के छींटे वींटे फैलेंगे, बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी होती है, क्यों मरा, उस चक्कर में 6 आदमी और मर जाएंगे तुम्हें देख के। तो जिसने मरना है इधर आए, तमीज से कैसे मरना है, पूरा प्रॉपर उनका वो है तरीका कि गैस से मरना है आपने, इज्तिमाई मरना है, 6 आदमी इकट्ठे मरना चाहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे मरना चाहते हो, जैसे आप सुनाओ, आप लोग में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, डर भी लगता है ज्यादा डिटेल में जाने से। तो बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है उनका सेटअप। खैर, तो वो जापानी को रावण ले आए, जिन मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं ना हमारे यहाँ लिबरल लोग। अभी रावण के इज्तिमा के बारे में किसी ने फेंक दी है लंबी कि जितनी पोल्यूशन फैल रही है ये इज्तिमा की वजह से फैल रही है। भाई थोड़ी सी खैर अगर फैल रही है ना, सोसाइटी शराब कबाब से बची हुई है, कुछ बूढ़ों के माँ बाप के हुकूक हैं, तो ये रावण वालों की वजह से ही है। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह लोगों को सुनने को मिल जाता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों को माँ बाप का ताबे बना दे, जो चर्स हीरोइन छुड़वा दे। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा जो हीरोइन पीता हो और यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ दी हो उसने। चर्स पीता हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, प्रोफेसर साहब ने चर्स छुड़वा दी। ऐसे बीसियों देखे हैं, चर्स पीते थे, मदरसे में आए छूट गई, तबलीग में गए छूट गई। एक तो मैंने हीरोइन का स्मगलर देखा है, स्मगलर नाम नहीं बताऊंगा कहीं पुलिस वाले ना पहुंच जाएं। इतना बड़ा स्मगलर अरबों रुपए कमाता था, तबलीग में 3 दिन लगाए हैं, करोड़ों रुपए की आमदन पे लात मार दी उसने। तो इन लिबरल लोगों के पास कोई पैकेज इंसान को इंसान बनाने का नहीं है। तो तुम तो बर्बाद कर रहे हो सोसाइटी को। तो खैर उसको ले आए जापानी को रावण में, वो बयान सुने, वो इंसान का बच्चा बन गया, कमा भी रहा है, खुद कुछ कह रहा है बहुत, वहां जाके अब जापान में तबलीग का काम में लगा हुआ है वो। तो मैं ये कर रहा था, ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है, ये हैं दुम हिलाने वाले, इनकी अपना कोई नजरिया नहीं है। लिहाजा जो चीज मगरिबी दुनिया से ड्रामों और फिल्मों के जरिए, मीडिया के जरिए आ रही है, आंखें बंद किए दुम हिलाए जा रहे हैं, दुम हिलाए जा रहे हैं। और ये जब उन सोसाइटी में जाते हैं ना, तो भी इनके ऊपर एक जादू होता है। बस एक सोसाइटी का एक पहलू देखो, दूसरा पहलू जो इसकी डेप्थ में छुपा हुआ है उससे नजरें चुरा लो। तो हमने चूंकि कुरान और सुन्नत पढ़ा है भाई, हम, मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। उनकी जो खूबियां हैं वो भी हम मानते हैं, उनका हम इनकार नहीं करते। भी जुल्म है किसी कौम में कोई खूबी हो आप उसका इतराफ ना करें, लेकिन जो भयानक चेहरा है ना, साल मसला यही है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ना। 2 चीजों का, एक सूदी निजाम दुनिया में राइज रहे ताकि चंद ताजरों का दौलत पे होल्ड रहे, उसके वो तभी इस्लामिक बैंकिंग की वजह से मुफ्ती तकी साहब पे पाबंदी लगी है बाहर मुल्कों पे। नाम कुछ और लगाया गया कि इसलिए नहीं लगी है, असल में यह था कि मुफ्ती तकी साहब के बाहर दौरे हो रहे थे, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रोमोट हो रही थी। तो बाज यहूदियों को डर हुआ कि तो सारा अगर इस्लामी सिस्टम हो गया तो हम जो दौलत जो चंद हाथों में मुर्तकिज है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरा फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम को तोड़ो, दाढ़ियां रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाजें पढ़ो, कहता है कोई मसला नहीं है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह होना चाहिए। और वो तबाह होता है औरत के जरिए, कि लड़की को निकाह से रोका जाए। जब निकाह से रुकेगी जिना फैलेगा, बेहयाई फैलेगी, गधे घोड़ों वाली जिंदगी आएगी। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं बच्ची को आप पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं। रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई को रिश्ते में रुकावट ना समझो। और ससुराल वाले कह रहे हैं हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बोलो भाई आधा हमने पढ़ा दिया है, अब ये आपके यहां जाएगी तो आधा कौन पढ़ाएगा, अब आप पढ़ाओगे। और अगर वो कहते हैं नहीं तो बोलो फिर रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे लालची और कंजूस लोगों में नहीं, फिर आप पढ़ाओ, अपने खर्चे पे पढ़ाओ आप उसको। तो ये ससुरालियों के जो मुंह भर रहे हैं ना आजकल बहुओं के जरिए, इनके खिलाफ बयान है मेरा। समझता है कि नहीं समझता, तो इसको चलाओ ज्यादा से ज्यादा इस क्लिप को। इन बेगैरतों ने बहुत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ नहीं है, मौलवियों उलमा के खिलाफ। जो उलमा ये दावत चलाते हैं ना जल्द, और ये तो इस्लाम की दावत है ना जल्द निकाह की, तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। मुफ्ती से दुबई से अब्दुर्रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हमारे इदारे की मालिक हिंदू थी, फिर वो मुसलमान हो गई, 2 दफ़ा उम्रा करने भी गई थी, फिर भी वो पूजा पाठ कर रही है, तो अपने इदारे में हमारा काम करना कैसा है और इनके लिए क्या हुक्म है? भाई साहब, वो मुझे किसी ने कल भी पूछा था, मैंने कहा पर्चा लिख के दे देना। एक साहब हैं किसी इदारे में जॉब करते हैं, तो वो हिंदू खातून इनकी बॉस हैं, वो गई उम्रा करने गई, मुसलमान हुई, कह रहे हैं डबल प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, इधर आके मंदिर में भी जाती हैं, बुतों के सामने भी, उधर बैतुल्लाह का तवाफ भी करके आ जाती हैं वो। तो मुझे कहने लगे क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म तूने क्या करना है, वही बात है ना, तू वो कर जो तेरे, कह रहे हैं उसका क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म यही कि तुम अपनी जॉब से, वो मुसलमान तो नहीं है, बहरहाल ये नहीं हो सकता कि आप बैतुल्लाह का हज भी काबा का किया, गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान तो राजी रहे शैतान भी। या तो शैतान को खुश कर लो या अल्लाह मियाँ को, दोनों चीजें। जब मंदिर में जाके इबादत की तो बस काफिर हो गए, गैर मुस्लिम हो गए, अब इस्लाम से आपका रिश्ता नहीं है। बेशक बैतुल्लाह के 100 तवाफ करते रहो आप, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तू अपनी जॉब को फोकस कर, तू छोड़ दे। समझ रहे हो? छोड़ेगा कहीं और जाएगा तो पता चला वो चर्च में भी जा रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, और
اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا, اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو, آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی, میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے, کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے کا. پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے, لیکن کمائی حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب گٹکے کا تو جائز نہیں ہے, کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا, وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے, لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب ہے. میرے گھر کے قریب, وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے, پان میں بھی کیا ہے, تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ, ناپسندیدہ ہے, تو پان کی بھی ایسا ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا ہے, باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں, تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو, نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے, مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو, شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو, پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں, امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں, ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی, میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا, کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ, کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے, میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں, وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے, اتوار کو دینا, تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو اتنی قریب کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو, گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے, مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم آگے ہیں نا, بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم, تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, ہم 100 روپے پر میچ رکھتے ہیں, 1000 روپے پر میچ رکھتے ہیں, جو ٹیم ہار جاتی ہے اسے 1000 روپے دینے پڑتے ہیں, جائز نہیں ہے, جوا ہے. سب ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جیتنے والے کو پیسہ دیتی ہیں, ہارنے والوں کا پیسہ ڈوب گیا, اٹ از کالڈ جوا. اور مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, ہماری کرکٹ ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے, میں نے بہت کرکٹ کھیلا ہے, آپ کو میرے اسٹائل سے چوکے چھکوں سے پتہ لگ جائے گا کہ پرانا کھلاڑی ہوں میں. یہ تو میں نے چوکے چھکے مارے نا, وہ ویڈیو کسی نے بنا کے ڈال دی, تو اس سے آپ کو بلہ پکڑنے کے انداز سے لگے گا کہ یہ کھیلتے رہے ہیں. فٹ بال بھی کھیلا ہے میں نے بہت, ہاکی بھی کھیلی ہے, ہاکی بہت زیادہ نہیں کھیلا. اچھا, یہ سارے جو گیم ہے نا یہ مذکر ہے اردو میں,